بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میزبان نعیم مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بہت اچھی خبریں ہیں، بڑی خوش آئند بھی ہیں اور اس میں خوشخبریاں بھی شامل ہیں۔ خوش آئند اس اعتبار سے کہ طویل عرصے سے سیاسی محاذ جس انداز سے گرم تھا اور سیاسی درجہ حرارت میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، آج اس میں کچھ کمی واقع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سیاسی برف جو ہے وہ کچھ پگھلنا شروع ہوئی ہے۔ جو پہلے بہت سخت گرم دن تھے، ان میں آج جس طرح موسم خوشگوار ہوا ہے، ان میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف یعنی نگران صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وہ معاہدہ اس انداز سے ہے کہ وارنٹ گرفتاری عدالتوں کی طرف جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد، زمان پارک میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر حفاظتی اقدامات، مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ جو 21 مارچ کو ہونا قرار پایا ہے وہ، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے امور جو کسی نہ کسی طور پر ہنگام آرائی کی نظر ہو رہے تھے، کشیدگی بڑھ رہی تھی، ان میں کمی اس انداز سے آئی ہے کہ حکومتی نمائندوں اور پی ٹی آئی کے نمائندوں میں ایک ایسا ربط پیدا ہوا ہے، ایک ایسا رابطہ ہوا ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی برف پگھل رہی ہے اور سیاسی محاذ آرائی میں کچھ کمی بھی واقع ہو رہی ہے۔ اور یہ کشیدگی جو تھی، یہ جس میں آئے روز اضافہ ہو رہا تھا، جو تناؤ تھا حکومتی اداروں میں اور پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور بھی ہوں گے۔ لا محالہ کچھ نہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی تھی کہ معاملات جو ہیں باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیے جائیں، اس میں وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ بالخصوص صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ڈول ڈالا تھا، آج اس کے نتائج نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، ایک خبر یہ ہوگی آپ کی نظروں سے کل گزری تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو گولڈن جبلی تھی سینٹ آف پاکستان کی، پاکستان سینٹ کی گولڈن جبلی کی تقریبات سے خطاب کے دوران تمام قومی سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ اہم قومی امور میں مشاورت کے لیے ایک میز پر بیٹھیں اور اکٹھے ہوں۔ حکومت پاکستان جو ہے یا ایون ان کی اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا اس میں پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں جو ہیں، وہ اس کو باقاعدہ میزبانی کا شرف بخشیں گی۔ اور تمام سیاسی، پہلے بھی اے پی سی کا اعلان ہوا تھا، وہ غالباً اسی وجوہ کی بنا پر جو ہے وہ ختم کرنا پڑی، منسوخ ہو گئی یا ملتوی کرنا پڑی۔ اب پھر انہوں نے دعوت دی تھی اور وہ دعوت جو ہے اگلے ہی روز اس میں کچھ عمل درآمد دکھائی دے رہا ہے ناظرین۔ اور یہ پنجاب حکومت نے جو ایک خوشائند کام کیا ہے اور یہ قوم کو ایک خوشی کی نوید دی ہے، اور یہ جو سخت ترین گھٹن کا ماحول تھا، تناؤ جو تھا، کشیدگی جو تھی، اس میں ہوا کا تازہ جھونکا ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہلیان لاہور جو ہیں، زندہ دلان لاہور، وہ ایک 1.5 ماہ سے ایک عجیب کیفیت میں ہیں۔ لاہور میں ٹریفک کا نظام، مارکیٹوں کی صورتحال، کاروباری معاملات اور آمد و رفت میں جو معاملات تھے، وہ تعلیمی اداروں کا طلبہ و طالبات کے تعلیمی مستقبل جو ہے اس پہ حرف آ رہا تھا۔ تو یہ ناظرین جو ہے اس صورتحال میں ایک ہوا کا تازہ جھونکا یہ آیا ہے کہ پنجاب حکومت نے معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، جو معاملات بھی ہیں، عدالتی بھی ہیں اور ان پہ عمل درآمد کے لیے اور کوئی راہ نکالی ہے، اور یہ راہ ایسی ہے جو ہر سطح پہ جسے سراہا جائے گا۔ اور میں یہ جملہ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو بڑے عرصے سے یہ تجاویز آپ کے سامنے میں دیتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں مل بیٹھ کے کوئی مشاورت کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں انتخاب کرانا ہی ہمارا مطالبہ ہے اور مقصود بھی ہمارا یہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہر جمہوری ملک میں جو ہے الیکشن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو اگر وہی مقصود تھا تو اس کے لیے بھی مل بیٹھ کے کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے تھا، اور وہ طریقہ آج نکلنا شروع ہوا ہے۔ اور یہ پہلی اینٹ جو ہے، یہ مسرت کی اینٹ ہے، یہ استحکام کی اینٹ ہے، یہ ایک بہتری کی اینٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح کہا، اس سے پہلے صدر مملکت کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے اور ان کے ساتھی ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات، دونوں ہمارے قبیل کے ہیں، صحافت سے بڑا گہرا تعلق ہے دونوں کا، عامر میر صاحب جو صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ہیں پنجاب کے،
ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور بڑا خوش آئندہ یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پی ٹی آئی بھی جو ہے اس نے جس دانش مندی کا اور جس عقل مندی کا ثبوت دیا ہے اس پر وہ بھی قابل مبارکباد ہے. تو ناظرین یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چل کے قومی سطح پہ جائے گا اور یہ معاملات اور زیادہ بہتر ہوں گے. یہ معاملات ایسے ہیں جس میں کچھ بہتری، اور پھر اس میں اسی کے تناظر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج لاہور ہائی کورٹ نے جب ان کو دوبارہ حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے درخواست جمع کروائی تو آج 4 بجے طلب کیا تھا عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں. تو عمران صاحب جو ہے وہاں تشریف لے گئے اور ایک بڑے ہجوم ان کے ساتھ ہے اور عدالت میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی نہیں ہوئی اور بڑا احترام، عزت اور توقیر جو ہے عدالت کی، وقار جو ہے عدالت کا، اسے ملوز خاطر رکھا گیا ہے. تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو گئے اور اپنے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس پر انہوں نے بحث بھی طویل ان کے وکلاء نے کی ہے. اسلام آباد کی ایک عدالت سے تو توشہ خانہ کیس میں ان کے وارنٹ کالعدم قرار دے دیے گئے، لیکن دوسرا ایک اور کیس تھا جو جج صاحبہ والا، وہ اس میں بد اخلاقی، بدتمیزی، جو بھی بد کلامی ہوئی تھی، جو ابہام پیدا ہوا تھا، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی عدم حاضری جو اسے منظور نہیں کیا تھا. یہ معاملات چل رہے تھے تو اسی میں یہ درمیانی راستہ ایک اور نکلا ہے، اس میں بھی بہتری جو ہے اسے پیدا ہوئی ہے. اور یہ جو شہباز شریف صاحب نے کل سینٹ کے تقاریب میں جو خطاب کیا تھا اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، اور وہ پذیرائی جو ہے اور وہ بھی یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا، ایک ایسی سبیل ہوگی جس میں جو ہے یہ سارے کے سارے مل بیٹھ کر جو معاملات طے کر رہے ہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ جو بازو انہوں نے بڑھایا تھا ایک بہتری کا، ایک مشاورت کا، وہ بازو جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے پی ٹی آئی والوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تھام لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی تھا کہ اگر دوستی کا، تعلق کا، بہتری کا، استحکام کا، مشاورت کا کوئی بازو اگر بڑھائے تو اسے تھامنا ہی بڑی عقل مندی اور ذہانت ہوتی ہے. اور آج یہ معاملہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہوا ہے اور یہ اس امر کا غالب امکان ہے کہ آنے والے 3-4 دنوں میں اس طرح کی مزید خبریں ملیں گی اور ان خوش خبریوں کے ساتھ جو ہے ہم جمہوری معاملات، جمہوری امور جو ہیں اور روایات جو ہیں ان کی پاسداری کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ناظرین یہ بہت اہم بات ہے. اب ہم جس طرف جا رہے تھے سمت ہماری تھی کوئی نہیں اور یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن معاملات ڈے بائی ڈے بگڑ رہے تھے. اب ان کو ایک اچھی سمت مل گئی ہے اور اسی پہ کاربند رہنا چاہیے. اور تمام قومی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ سب سے اہم مسئلہ عوام کا جو ہے وہ تو ان کے معاشی مسائل ہیں. ہم معیشت کو بہتر نہیں کر پا رہے اس سیاسی تناؤ اور کشیدگی کی وجہ سے. ہم ڈالر کو نہیں بریک لگوا رہے، نہیں لگ پا رہی بریک، صرف اسی وجہ سے کہ ہم سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہیں. پھر ایک اور اہم بات جو ہے کہ ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے. اس ماہ مقدس میں جو صورتحال مہنگائی کی ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. دنیا جہان میں اس طرح کے اہم دن جو آتے ہیں، ایام جو آتے ہیں، ان میں قیمتیں کم کی جاتی ہیں، اسپیشل پیکیجز اناؤنس کیے جاتے ہیں اور عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بدبختی، بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو وہ جب آ رہا تھا مہینہ، تو اس مہینے کی آمد سے قبل جو ہے ہم نے ایک اچھی طرح ڈالی ہے اور امید یہ کی جاتی ہے کہ ہم اب معاشی مسائل پہ زیادہ توجہ کریں گے. اور یہ جو سیکنڈری معاملات تھے جن کو ہم نے اپنا زیادہ اہم وقت اور توانائی صرف کر کے ضائع کر دیا، تو وہ ان کی بہتری جو ہے وہ معاشی، ان کی بہتری، معیشت کی بہتری کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، مہنگائی پر کا جن جو ہے اس کو بوتل میں بند کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مواقع میسر آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی قوتیں، جو بھی عوامل کار فرما ہیں اس میں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے ایک اچھا اقدام جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اس کا آغاز کر دیا ہے. اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ چلتے رہیں اور اسی طرح جو ہے ہم اہم قومی امور میں مشاورت سے کوئی نہ کوئی جو ہمارے خواب تھے بہتری کے، استحکام کے، وہ شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.